تم ایسے اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ آیت برہان کے حیرت بڑے تاثرات دیکھ میں اچکائے بولی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ برہان نے فوراً سے اپنے چہرے پر بکھرنے والی مسکراہٹ چھپائی۔ ٹھیک ہے، تم چینج کرو۔ برہان نے اتنا کہتے چہرہ دوسری طرف موڑا۔ ان کپڑوں میں کیا مسئلہ ہے؟ آیت اپنے حجاب کو دیکھ اب کے اپنے کپڑوں کو دیکھ مقابل کو واپس سے خود کی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ پلٹا تھا، غور سے آیت کو دیکھا جو شلوار قمیض میں ملبوس، ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ڈیئر وائف، برہان اپنے ڈمپل گہرے کرتے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ آیت اس کے ایسے قریب آنے سے نروس ہوئی۔ میں تمہیں کہیں باہر آئس کریم کھلانے نہیں جا رہا، یہ جم ایریا ہے، یہاں پر ایسے کپڑوں میں جم نہیں کی جاتی۔ تو ابھی ایسے کرو، تم جا کر کوئی جم سوٹ پہن کر آؤ۔ برہان آیت کو پوری طرح نظر کے حصار میں قید کرتے گویا ہوا۔ ڈیئر ہز، آیت کی زبان کو بریک لگی تھی جبکہ ایک منٹ خاموش ہوئی۔ برہان بھی اچھے سے اس کے الفاظ سے سمجھ چکا تھا۔ وہ کیا بولنے والی تھی؟ میرے پاس جم سوٹ نہیں۔ آیت نے منہ بناتے دو ٹوک گویا ہوئی۔ ایسے بولو نا۔ برہان نے فوراً سے ٹاول پھینکا تھا اور بنا دیر کی آیت کا ہاتھ پکڑتے جم ایریا سے نکل سیدھا سیڑھیوں کو عبور کرتے روم میں داخل ہوا۔ آیت حیران سے اس کے ساتھ کہتے چلے کہ یہ لو میڈم، آج کے لیے یہاں سے کچھ پہن لو، کل ہم لوگ شاپنگ پر چلیں گے۔ برہان اپنا ایک کبرٹ کھولے آیت کو سامنے کھڑا کر گیا۔ آیت نے حیرانگی سے منہ کھولا۔ میں اب یہ مت بولنا تم نہیں پہنو گی۔ اس سے پہلے آیت بولتی برہان نے انگلی اٹھاتے اس کو ٹوکا، جبکہ آیت اسے ایسے کرتے دیکھ الجھتے چینج کرنے کی۔ آیت، میں جم ایریا میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اوکے، برہان اونچی آواز میں کہتے وہاں سے گیا۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ آیت جو کپڑے چینج کر چکی تھی، آیت نے محمود کو دیکھ بڑبڑائی۔ وہ برہان کے لمبے سے ٹراؤزر اور کھلے سے ٹی شرٹ میں الجھی۔ دوپٹہ آیت پوری طرح کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ آیت خود کے لمبے بالوں کو کیچر سے نکال چوٹیاں کر کے جبکہ ساتھ ہی اس کو جوڑے کی طرح رول کرتے باندھا۔ آیت کچھ نہیں ہوتا۔ آیت جو پہلی بار ایسے کسی ٹراؤزر اور سب سے بڑی بات دوپٹے کے بنا تیار ہوئی تھی، خود کا حوصلہ خود سے ہی باندھتے باہر کی طرف لپکی۔ ارے میں کب سے تمہارا جم ایریا میں ویٹ۔ برہان جو آیت کا انتظار کرتے کرتے تھک چکا تھا، اب کے روم میں داخل ہوتے ساتھ ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہوا، مگر جیسے آیت کو سامنے اپنے کپڑوں میں ملبوس دیکھا حیران سا خاموش ہوا۔ آیت جو پہلی کنفیوز ہوئی کھڑی تھی، برہان کی نظر سے مزید لرزی۔ یہ بہت لمبے ہیں۔ آیت نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے سیلسیس اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ویٹ میں ابھی سیٹ کرتا ہوں۔ برہان ہلکے سے مسکراتے آیت کی طرف بڑھا، جبکہ فوراً سے نیچے بیٹھتے آیت کے ٹراؤزر کو فولڈ کرنا شروع کیا۔ اب کے اٹھتے آیت کے بازو کو دکھا جو اتنے لمبے تھے کہ آیت کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ برہان کے ڈمپل ہلکے سے گہرے ہوئے تو آیت نے آئی برو اچکاتے مقابل کو گوری سے نوازا۔ ویسے تم اتنے مجھ سے لمبے تو نہیں، پھر تمہارے کپڑے میرے اتنے لمبے کیوں؟ آیت برہان کے قد کو دیکھتے ہوئے آپ کے سوچنے والے انداز میں بولی۔ برہان جو آیت کا بازو سیٹ کر چلا تھا، اس کے ایسے بولنے پر نیلی آنکھوں سے اس کا شفاف چہرہ دیکھا۔ آیت نے آپ کی ایک نظر خود کو دیکھا تھا۔ وہ آرام سے برہان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا تاکہ اچھے سے دیکھ سکے وہ کتنا بڑا ہے۔ تمہارے کندھے تک تو آتی ہوں، تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اتنے سے بڑے ہو تم مجھ سے۔ آیت واپس سے برہان کے سامنے ہوتے انگلی اٹھاتے بولی، ہاں ہاں ہاں۔ برہان جو اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، کہکا لگاتے زوروں سے ہنسا۔ بہت خوب۔ برہان اس کا منہ بنتے دیکھ جلدی سے اپنی ہنسی کو بریک لگا گیا۔ چلو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ سارا دن جم میں ہی گزار دوں، تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہونے والی ہے۔ آیت کو برہان کا ایسے ہنسنا زہر لگا تھا۔ آیت ایسے برہان جو آیت کو لیتے جم ایریا میں واپس سے آ چکا تھا، اب کہ اس کے ہاتھ کی مٹھی کو اپنے ہاتھ سے دباتے اس کے دوسرے ہاتھ کو پکڑتے ویسے ہی مٹھی بناتے قریب ہوا۔ آیت برہان کے ایسے قریب آنے سے گھبرائی، جبکہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے آیت نے کچھ بھی سوچنے سے خود کو روکا۔
چلو برہان جو اس کے بالکل سامنے آتے ہی ویسے ہی پوز میں کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں باندھ دیکھ حیران ہوا، جبکہ غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو آج پہلی بار اسے حجاب کے بنا برہان کے سامنے آئی تھی۔ کیسے؟ آیت جو اپنی آنکھیں کھول سامنے ہی برہان کو کھڑے دیکھ گئی تو فوراً سے پوچھا، ایسے؟ برہان جس نے اپنا دایاں ہاتھ جو مٹھی کی طرح بند کیا ہوا تھا آیت کے فیس کے قریب کرتے اس کو ڈرا گیا۔ آیت اپنے پوز کو چھوڑ بچوں کی طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاں 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 آیت کیا ہوا؟ برہان جس کی ہنسی نکل چکی تھی اس کو ڈرتے دیکھ ہنستے ہنستے ہی دریافت کیا۔ تو آیت نے کھا جانے والی نظر سے دانت چباتے خاموش ہوئی تھی، جبکہ برہان کو اس کا ایسے غصہ کرنا بھی ہنس آ گیا تھا۔ سوری چلو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں، برہان سمجھ گیا تھا، تیزی سے بولتے واپس سے تیار ہوا۔ آیت بھی واپس اپنی فارم میں کھڑی ہوئی تاکہ فوکس کر سکے۔ برہان نے واپس سے آیت کو دیکھتے ویسے ہی پوز بنایا تھا، جبکہ برہان کا چہرہ پھر سے مسکرانے کو جیسے تیار ہوا تھا۔ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تمہیں سب سے پہلے ایسے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے فوج سے اس پر حملہ کرنا ہے۔ ہاں ہاں بھی برہان نے اپنا ہاتھ فوراً سے آگے کو کیا تھا کہ آیت برہان کا ہاتھ اپنی آنکھوں کے قریب آتے دیکھ ڈرتے قدم پیچھے کو لیے۔ برہان کا فضا میں کہہ کر گونجا، جبکہ آیت کا منہ بنا تھا، جاؤ مجھے نہیں سیکھنا تم سے، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ باکسنگ نہیں آتی؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو میں بتا دوں مجھے سب کچھ آتا ہے۔ وہ تو میں کافی دن بعد یہ سب کچھ واپس سے کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں بالکل ہی سنجیدہ ہو جاؤں گا۔ برہان اس کو ناراض ہوتے دیکھ فوراً سے منانے والے انداز میں بولا، نہیں اب مجھے کوئی پریکٹس نہیں کرنی، بعد میں جائے تمہارا یہ جم۔ اور آیت جو پورا غصے میں آ چکی تھی بولتے بولتے خاموشی ایک آخری بار۔ برہان آیت کا راستے میں حال ہوا تو آیت گھورتے برہان کو دیکھی، تبھی ہاشم اور کاشف خادم بھی اپنے باس برہان کو دیکھ مسکرائے۔ اگر ابھی ہنسے تو آیت نے تیزی سے نگاہ ڈالی تھی، تو مجھے تم جو مرضی سزا دینا، برہان نے محبت سے جیسے اس کو اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے، آیت نے ہمیں بڑھتے پھر سے قدم جمائے تھے۔ برہان نے بھرپور نظر سے اس کو دیکھا، پہلے تم ٹرائی کرو۔ برہان نے آیت کو پہلے حملہ کرنے کا گویا ہوا۔ آیت برہان کا چہرہ دیکھ اپنی مٹھی بیچ مقابل کی طرف بڑھی، اس سے پہلے آیت برہان پر وار کرتی۔ برہان نے ہوشیاری سے کام لیتے آیت کا ہاتھ پکڑتے اس کو گھمایا۔ آیت برہان کی سختی سے چیخی تھی۔ برہان نے فوراً سے آیت کو چھوڑا تھا۔ کتنی زور سے تم نے مجھے پکڑا؟ آیت کی بازو میں جیسے درد ہوا تھا۔ برہان نے اس کو رونے والے انداز میں بولتے دیکھ ہلکے سے مسکرایا۔ تم نے کہا تھا تم مسکراؤ کہ نہیں؟ اس سے پہلے برہان آگے کچھ مزید بولتا آیت کا چہرہ بندہ تھا، جبکہ غصے سے برہان کو دیکھتے مارنے کے لیے قدم مقابل کی طرف اٹھائے۔ آیت میں ایسے ہی مسکرایا تھا۔ برہان اس کو اپنی طرف لپکتے دیکھ آگے کو بھاگا۔ نہیں تمہیں بہت مجھ پر ہنسی آ رہی ہے، ابھی کیوں بھاگ رہی ہو؟ آیت جو پوری طاقت سے ابھی برہان کو مارنے کے لیے بھاگی تھی، اس کو آگے تیزی سے جم کے سامان کے گرد یعنی مشینوں کے آس پاس چکر لگاتے دیکھ تیزی سے قدم اٹھاتے برہان کے پیچھے لگی۔ آیت جو برہان کو پیچھے سے ہاتھ ڈالنے کے چکر میں گری تھی، برہان کو بھی پیچھے سے اس کی ٹی شرٹ کو کھینچتے گرا گئی۔ تبھی ہاشم اور کاشف دبی آواز میں مسکرائے۔ خادم بھی نظر کو اٹھاتے اپنے مالک کو دیکھ ہنس گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ برہان کو اپنے سے زیادہ آیت کی فکر ہوئی۔ وہ گھبراتے اس کے قریب ہوتے اس کو چیک کرنا شروع ہو، جاؤ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم نے میرا مذاق بنا دیا، وہ بھی اپنے سب کے سامنے۔ آیت نے ہلکے سے منہ بسوڑتے برہان کو گھورا۔ برہان اس کے ایسے بچوں کی طرح ناراض ہونے پر ڈمپل گہرے کر گیا۔ آج وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا، جبکہ ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پر کھڑے سب ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی ہاشم لوگوں نے برہان کی نظریں دیکھی، بھاگنے والے انداز میں کھڑکی سے اوجھل ہونے کو ہوئے برہان واپس سے نظروں کو آیت کے چہرے پر ٹکاتے تھوڑا سا قریب ہوا۔ تم پہلے بتا دیتی تو میں سب کو جم کے آس پاس کھڑے ہونے سے روک دیتا۔ برہان گمبھیر سے لہجے میں سرگوشی کرتے آیت کے گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھو گیا۔ آیت جو اپنے بازو کو واپس سے فولڈ کرنے میں مصروف ہوئی تھی، برہان کے اچانک سے کرنے والے عمل پر لرزتی کالی سیاہ آنکھوں کی بار اٹھاتے دیکھا۔ ابھی سب چلے گئے، چلو ابھی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ برہان ویسے ہی شرارت سے گویا ہوا، نہیں اب مجھے کچھ بھی نہیں سیکھنا، ویسے بھی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ آیت آرام سے بولتے اٹھی تھی، برہان بھی جلدی سے کھڑا ہوا تھا۔ آیت اس کو ایک نظر دیکھ وہاں سے گئی۔ لاہور میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یہ پکس نیمی کو سینڈ کرنی چاہیے۔
تاکہ وہ ڈرتے ڈرتے حسن کو ڈرائے. پھر ہمیں حسن پر اپنا تجربہ کرنا چاہیے. سمار زید کو سوتے دیکھ کر پہلے کس کو تنگ کیا جائے اپنا مشورہ دے گیا. نہیں، وہ بہت ڈر جائے گی. بہتر یہی ہے ہم لوگ صرف حسن کو تنگ کریں تاکہ دیکھا جا سکے وہ کیا کرتا. علی نے بھی اپنی رائے رکھی تھی. مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے. زار نے علی کی بات سے اتفاق کیا تھا. چلو پھر بسم اللہ کرو. اعظم جو انتظار میں بیٹھا سوکھ چکا تھا تیزی سے بولتے چیئر کی ٹیک چھوڑ آگے ہوا. لو بھائی کام ہو گیا. زار حسن کو چاند پیک سے سینڈ کرتے فون بند کر گیا تاکہ اگر وہ کوشش کرے کال کرنے کی یا میسیج کرنے کی تو اس کو نمبر بند ہی ملے. وہ دیکھو سامنے. سمار جو حسن فون چیک کرتے دیکھ گیا تھا تیزی سے بولتے سب کو اس سے متوجہ کروایا. سب کی نظر نے غور سے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی نوٹ کی. اتنا اچھا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا. سہان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا. ابھی بھی پورے غصے سے دادا بخش کا چہرہ یاد کرتے باکسنگ بیگ پر پنچ مارا تھا. کتنی ہی دیر ہو چکی تھی. اس کو ایسے مارتے ہوئے غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. ابھی وہ ویسے ہی غصے سے لگے تنے لگا ہوا تھا کہ اب کے غصے سے اپنے سر کو دے مارا. کیونکہ جب بھی سہان کسی چیز کے قریب پہنچتا وہ دور ہو جاتے. 4 سال سے اس کے آدمی داتا بخش کو ڈھونڈے تھے. ابھی سامنے آتے ایک بار پھر نکل چکا تھا. سہان کو جیسے اپنی ہار محسوس ہوئی تھی. ابھی سہان ویسے خود کے اندر کی آگ میں جل رہا تھا کہ اچانک سے سٹی کی مدم سے آواز اور مقابل پلٹتے دیکھ گیا جبکہ نظر سامنے ہور کو ایک نارمل ہوئی غصہ جیسے بیٹھا. سہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا. وہ ڈور کے ساتھ لگے دونوں پیروں کو ایک دوسرے میں اکسائے سٹی کی طرح گول منہ بناتے مقابل کا غصہ جیسے غائب کر گئی. وہ جو سہان کی نظر سے کنفیوز ہونا شروع ہوئی تھی اب کے اپنے لبوں پر زبان پہ خود کی حالت چھپا گئی. وہ ویسے کہیں سہان کے علاوہ روم میں چالو اطب نظریں گھما گئی. یہاں کیسے وہ اب کے 2 قدم لیتے ٹاول کو اٹھاتے فیس صاف کرنا شروع ہوا. وہ نے چور نظر سے سہان کی باڑی دیکھی تھی جبکہ خود کی اس حرکت پر حیران ہوتے نظر کو واپس سے غیر مرئی نقطے پر ٹکائی. کہ میں یہاں نہیں آ سکتی. اب کہ وہ الٹا سوال پوچھ گئی جبکہ دھیرے سے قدم لیتے سہان کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی. سہان جو اپنے دھیان میں کھڑا فیس صاف کر رہا تھا اچانک سے اس کے پاس آنے پر چونکا. ان کی آنکھوں میں عجیب ہی تاثر دیکھے. میں تو فدا ہو گئی. اور کہاں خاموشی سے بولے بنا جا سکتی تھی. ماشاء اللہ. اب کے دھیرے سے سہان کے بازو کو ہاتھ لگاتے ڈولے کو چھوتے آنکھیں بڑی کی. سہان اس کے اچانک سے ایسے روپ کو دیکھ بے یقینی سے مسکرا گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا میرا میاں اتنا ہینڈسم ہے. حور تعریف کر رہی تھی یا کچھ اور. سہان الجھا. ویسے ایک بات بتاؤں اب کہ وہ تھوڑا سا سہان کے قریب ہوئی. یہ ایسے ہی بنائی ہے یا پھر اس سے کام بھی لیتے ہو؟ مطلب سہان کے منہ سے تیزی میں ادا ہوا. مطلب کوئی لڑائی وڑائی بھی کرتے ہو؟ حور جلدی سے بولتے سہان کو دیکھ کے کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں. حور سہان کو غور سے دیکھتے دیکھ نروس ہوئی تو فوراً سے کہتے مقابل سے دور ہونے کی کوشش کی. اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے بھاگنے کی؟ اس سے پہلے حور سہان سے دور جا پاتی. مقابل کو اپنے حصار میں قید کرتے گویا ہوا. حور جس کو بالکل بھی سہان سے یہ امید نہ تھی چونکتے لہجے میں مقابل کو گورا. لڑ لیتا ہوں میں لیکن جانتی ہوں وہ محبت سے. اب کے اس کے بکھرے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے گردن پر انگلی چلا گیا. حور جو پہلے مقابل کے ایسے حصار میں قید کرنے سے گھبرا چکی تھی مقابل کے ایسے لمس کو محسوس کرتے دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گئی. لڑنے کی کوئی خاص وجہ بھی ہونی چاہیے. فرض کو سہان بھی شرارت سے بولتے مزید حور کو جکڑ گیا. حور جس کی حال مقابل کتنے سے عمل پر ہی خراب ہو چکی تھی اس کے جگڑنے پر جیسے سانس بند ہونے کو ہوا. وہ پہلے اس کی باہوں میں جیسے پگھلنا شروع ہوئی. اگر کوئی تمہیں تنگ کرے یا تم پر بری نظر ڈالے تب میں اس پر اپنی ایسی طاقت سے وار کروں گا. سہان گمبھیر سے لہجے میں سرگوشی کرتے حور کے کان کی لو کو لبوں سے چوم گیا. حور جس نے مقابل کی چٹان سینے پر ہاتھ دھرے ہوئے تو مشکل سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا جبکہ معمولی سے خود کو آزاد کمانے کی کوشش بھی کر کے جس کو سہان نے بہت آسانی سے رد کیا.
بس اتنا ہی مجھے برداشت کر سکتی ہوں۔ سہان اس کو گھبراتے دیکھ سرگوشی کے عالم میں کہتے خود کی نظروں میں دیکھنے پر اکسا گیا۔ وہ جس نے پل کے نیچے گرائی ہوئی تھی مقابل کے الفاظ سے ان کالی آنکھوں کی بار اٹھاتے دیکھا۔ چھوڑ مجھے کوئی آ جائے گا۔ حور پوری طرح لرز چکی تھی جبکہ موضوع بدلتے مقابل کو دوسری طرح متوجہ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ نہیں، ابھی تو میرا دل کر ہے تم ایسے ہی اپنی باہوں میں بڑے رکھوں کہ تم مجھے اتنا بھی حق نہیں دے سکتی۔ سہان جو بہنا شروع ہو چکا تھا حور کے چہرے کو اٹھاتے لبوں پر انگلی چلائی۔ حور کی جان پر بنی جانے میں کس موڈ میں آ چکا تھا۔ حور جس دن تم غائب ہوئی تھی جانتی ہو اس دن میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سہان یہ پل ایسے حرام ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اتنا کہتے بریک لگائی۔ کیا پلان کیا تھا؟ حور حیران سی اب کے جیسے مقابل کی بات سن سنجیدہ ہوئی۔ ویلنٹائن ڈے تمہارے ساتھ منانے کا سوچا تھا اپنی محبت تم پر آیا کروں گا، تمہیں ہمارے ماضی کے وہ پل دکھاؤں گا جو میں نے آج تک قید کر رکھے تھے۔ سہان محبت سے چور لہجے میں بولتے حور کو خوشی محسوس کروا گیا۔ بہت چاہتے ہو اپنی پری کو؟ حور جس کو سب کچھ یاد آ چکا تھا اب کے دھیمے سے پوچھتے اپنے آوازوں مقابل کے کندھے پر ٹکاتے ہزار بنا گئی۔ سہان اس کے سمر پر ہلکے سے مسکرایا تھا جبکہ بہت محبت سے حور کی کمر میں دونوں بازو ڈالتے تھوڑا سا اور قریب کیا۔ اب کچھ یوں تھا حور اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالے تو سہان اس کی کمر کے گرد ہزار بنائے کھوئے سے اپنی دنیا میں مصروف ہوئے۔ اتنی محبت ہے کہ تمہاری کھو جانے کے بعد بھی یقین تھا تم ایک دن میرے پاس لوٹ آؤ گی۔ سہان محبت سے پاش لہجے میں گویا ہوا تو حور اس کی سانسوں کی تپش ارد گرد چہرے پر پڑتے دیکھ نظریں محبت سے جھکا گئی۔ جانتا ہوں تمہارے دل میں بھی میرے لیے بہت محبت ہے۔ سہان اس کو نروس ہوتے دیکھ اچھے سے نوٹ کر گیا تھا جبکہ یہ الفاظ ادا کرتے حور کو حیرانگی سے نگاہیں اٹھانے پر اکسا گیا۔ کس نے کہا؟ حور تو صدمے سے تیکھے انداز میں بولی۔ حور اس سے پہلے سہان کوئی جواب پاس کرتا زر کے بعد تیزی سے حور کو خود سے دور کرتے پانی کی بوتل اٹھاتے پینا شروع ہوا۔ ہا ہا ہا۔ حور جو پہلے تو اچانک سے سہان کے خود کو دور کرنے پر ساکت ہوئی تھی آگے کا منظر دیکھ کہکے لگاتے سہان کو گھورنے پر مجبور کر کے کیا ہوا؟ زر جو بھاگا بھاگایا تھا حور کو ایسے مسکراتے دیکھ حیرانگی سے سہان کا چہرہ دیکھ گیا جو نظروں کو چراتے پانی کی بوتل منہ سے لگائے ختم کر گیا۔ کچھ نہیں، چلو۔ حور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے زر کے بازو میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حسن جو بار بار پکس کو غور سے دیکھ رہا تھا گھبراتے روم میں ٹہلنا شروع ہوا چونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے مدد لے۔ وہ پوری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ حسن جو شہریار کو کال کر رہا تھا مایوسی سے فون بیڈ پر پھینک گیا چونکہ وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر وہ بھی آج ہی ساحوال گیا تھا کہ اس کو گھر پر کام ہے لیکن یہ وہی جانتا تھا وہ وہاں کیوں گیا تھا۔ وہ اس کا دل عاشقی کی وجہ سے پریشان تھا۔ کیا ہوا تو جیسا جو روم میں آیا تھا لیپ ٹاپ کو اٹھاتے سیسی سا حسن کو دیکھا جو آج پہلی بار اسد کو پریشان نظر آیا تھا۔ کچھ نہیں، حسن کی زبان ہکلاتے مشکل سے ہی یہ بول پائی تھی۔ اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ اسد اس کو ایسے پریشان دیکھ فکر سے قریب آیا تھا۔ یہ حسن نے جلدی سے ماتھے کو ہاتھ سے صاف کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں آج رات کو کام پر جاؤں یا چھٹی کر لوں۔ حسن نظریں چراتے بیڈ کی طرف بڑھا اور جلدی سے فون اٹھایا۔ اگر دل نہیں چاہ رہا تو مت جاؤ، ایسے پریشان مت ہو۔ اسد اس کو دیکھتے آرام سے بولتے باہر گیا تو حسن ایک لمبا سانس بھرا۔ کیا کروں؟ ابھی تو صرف پکس دیکھ کر ہی یہ حال ہو گیا، اگر یہی سب کو نمی کو پتہ چل گیا نہیں مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ حسن جو بیڈ پر بیٹھ چکا تھا فوراً سے کھڑا وجہ سے کھڑے ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میر پوری اتنی جلدی کیسے سو گیا؟ آج جو روم کے ٹیرس پر نماز پڑھتے فارغ ہوتے روم میں آئی تھی برہان جو اونڈے منہ بیڈ پر سوئے پڑا تھا آیا تو دیکھ حیران ہوئی جبکہ ویسے ہی چلتے جائے نماز کو ٹیبل پر رکھتے اپنا حجاب والا دوپٹہ جو پن کیا ہوا تھا پینے نکالتے نارمل سے اوڑھ گئی، شوز بھی نہیں اتارے۔ آیت حیرت سے بڑبڑاتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیڈ کے قریب آدھے آرام سے نیچے بیٹھی تھی تاکہ مقابل کے جوتے اتار سکے۔ آیت دھیمے سے برہان کے دونوں شوز اتارتے کمبل کو کھولنا شروع، لگتا ہے کافی تھک گیا تھا۔ آیت اس کو ایسے ہی لیٹے دیکھ سوچ دھیرے سے کمبل برہان کے اوپر اوڑھ گئی۔ برہان جو اونڈے منہ لیٹا ہوا تھا کروٹ بدلتے سیدھا ہوتے لیٹا۔ آیت اس کا سر تکیے سے نیچے پڑا دیکھ دھیرے سے برہان کے قریب ہوئی بیٹھی۔
آیت نے دھیرے سے برہان کا سر اٹھایا تھا اور تکیہ درست کرتے آرام سے برہان کا سر رکھا۔ برہان جو گہری نیند میں تھا ویسے سا ہلتے آیت کو غور سے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ آیت نے محبت سے پہلی بار برہان کو غور سے دیکھا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت ہینڈسم تھا۔ آیت نے دل میں حسن ماشاءاللہ پڑھا جبکہ ہلکے سے مسکراتے برہان کی شیپ کو دیکھا جو ہلکی بڑی داڑھی کا نقش لگ رہی تھی۔ معصوم شاہ آیت جانے کھوئے سے انداز میں محبت سے برہان کو دیکھ بول گئی جبکہ دل کیا تھا اس کی شیپ یعنی داڑھی کو ہاتھ لگاتے چھو کر دیکھا جائے۔ آیت محبت سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے مقابل کے قریب وہ ہوتے داڑھی کو اپنے نازک ہاتھ سے چھوتے ڈمبل گہرے کر کے وہ قسم آیت جو بہت پرسکون سے انداز میں مقابل کو دیکھنے میں مصروف ہوئی بیٹھی تھی، ڈرتے تھوڑا سے پیچھے ہونے کو ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ڈرتے پیچھے کو کھسکتی گھبراتے برہان پر خود سے گری۔ برہان جو گہری نیند میں سویا پڑا تھا اچانک سے آیت کے گرنے پر نیند سے بوجھل نیلی آنکھیں کھول ہڑبڑایا۔ آیت جس کا دوپٹہ سر سے گرتے کندھے پر پہنچ چکا تھا برہان کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھ کر رونے جیسا چہرہ بنائے آیت برہان جو ایک دم ہوش میں آ چکا تھا۔ سوری، میں تمہیں جگانا نہیں چاہتی تھی، میں تو ایسے تم پر کمبل درست کرنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوپٹہ کب تمہارے نیچے آ گیا۔ آیت برہان کو غور سے سنتے دیکھ تیزی سے بولتے حیران کر گئی۔ آیت کو اندازہ بھی نہیں تھا تیزی سے بولنے کے چکر میں برہان کو بتا گئی کہ اس کو اس کی فکر تھی۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ برہان ہلکے سے اسمائل پاس کرتے اٹھنے کو تیار ہوا۔ تم سو جو، آیت نے فوراً سے مقابل کو اٹھنے سے روکا جبکہ اپنی جلد بازی پر حیران ہوتی برہان کے سینے سے اپنے ہاتھ ہٹا گئی۔ وہ آیت اپنی جلد بازی پر غصے سے آنکھیں بینچ کی، میں سونے ہی جا رہا ہوں لیکن اپنی جگہ پر۔ برہان اس کو آنکھیں باندھ کے بیٹھے دیکھ دھیمے سے بولتے واپس سے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ برہان اٹھتے صوفے کی طرف بڑھا تو آیت نے خاموشی سے برہان کو لیٹے دیکھا تھا۔ لاہور یار، تم لوگ مانتی نہیں، میں قسم سے بتا رہی ہوں کہ خلوص سر کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب بلا اس کو پتہ ہے ہم اس کیس پر کام کریں، پھر بھی جان بوجھ کر ہمیں ناچنے والیوں کی طرف اکسا رہا ہے۔ اب وہاں سے مزید کیا انفارمیشن اکٹھی کریں؟ ساری ویڈیوز، وہاں پر ہونے والے سب کاموں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور ویڈیو میں قید بھی کر لیا ہے۔ اب تو بس سزا دینے کی باری رہتی، لیکن نہیں، یہ کہنے کی بجائے کہ وہاں پر فورس سے حملہ کرو۔ بول دی، اب جا کر وہاں سے مزید انفارمیشن ڈھونڈو۔ انار کا باز نہیں چاہ رہا تھا کہ ملکہ سر پھاڑ دیتی۔ کوئی تو چکر ہے، لڑکی حور اور حیا پوری طرح سوچ میں گری۔ میرے خیال سے ہمیں اپنے اس باز پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور پتہ چل سکے کہ یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں اپنی سوچ سب کے سامنے رکھی تو عالیہ نے بھی سر ہلایا۔ چلو پھر پہلے ان کا علاج کرتے، پھر ہی کچھ اور ہوگا۔ حیا جلدی سے اٹھی تو انار اور حور لوگ بھی کھڑی ہوئی تاکہ کسی کو ملک کے پیچھے لگایا جا سکے کہ وہ کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے وغیرہ۔ ماضی سرکار، آپ اتنی جلدی آئے کہ آگے آئمہ جو ابھی نہاتے واش روم سے نکلی تھی، فیصل شاہ کو دیکھ حیرانگی اور خوشی دونوں کے تاثرات چہرے پر آیا کر گئی۔ بس آپ جلدی سے، یہ نظریں تمہارا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ فیصل شاہ آئمہ کی طرف اٹھتے بڑا تھا، بس سامنے ہی اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑنے میں مصروف ہوئی تھی۔ آئمہ، یہ لو۔ بھی فیصل شاہ آئمہ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز سن چہرہ سپاٹ ہوا۔ آئمہ جو اپنے دھیان میں مصروف کھڑی ہوئی تھی فوراً سے پلٹی۔ کتنی بار کہا یہ آئمہ نہیں، جنت ہے جنت۔ فیصل شاہ غصے سے چہرے ہاتھ میں پکڑا گلاس آنے والی ملازمہ کی طرف پھینک گیا۔ وہ مشکل سے بچی تھی جبکہ ڈرتے وہاں سے بنا کچھ بولے بھاگی۔ سرکار، غلطی ہوگی۔ اس آئمہ ڈرتے ہکلاتے فیصل شاہ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام سی کوشش کر کے تمہاری آنکھیں کالی کیسے ہو گئی؟ تم نے لینس اتار دیے؟ فیصل شاہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے آئمہ کی طرف پلٹا تھا، آپ کے پوچھ سے اس کو بالوں سے جکڑ اس کی سسکی نکلی تھی جبکہ درد سے آنکھیں باندھ کی تھی۔ کتنی بار تمہیں کہا میرے سامنے تم صرف نیلی آنکھوں میں گھومنے والی جنت نظر آؤ، پھر بھی اتنی غلطیاں؟ فیصل شاہ کا دل کیا تھا اپنے ہاتھوں سے آئمہ کا گلا دبا دے۔ سرکار رحم، آئمہ جس کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے لڑکھڑاتی آواز میں رہائی کی بھیک مانگی۔ اگر آج کے بعد مجھے تم ایسے نظر آئی تو اپنے ہاتھوں سے جان نکال دوں گا۔ فیصل شاہ دانت چباتے دو ٹوک بول وہاں سے گیا تھا۔ سرکار، آپ ایسے ناراض ہو کر مت جائیے، وہ بچی ہے، میں اس کو اچھے سے سمجھا دوں گی۔ اس کو بعد میں سمجھانا، پہلے اپنے ان نوکروں کو اچھے سے بتا دو وہ جنت ہے، صرف جنت۔
اس کوٹھے کا نام جنت کوٹھا ہے، یہ نام پورے شہر میں تو کیا ملک میں گھومنا چاہیے، دور دور سے لوگ جنت کا ناچ دیکھنے آنے چاہیے۔ فیصل شاہ قہر بڑی نظر ڈالے وہاں سے نکلا تو روشن آئمہ کے روم کی طرف بڑی، جبکہ زلیخا جو کان لگائے سن رہی تھی وہاں سے سوتے دوسری طرف گئی۔ دادا بخش تمہیں ان جگہوں کا شوق کب سے ہو گیا؟ مراد جو دادا بخش کے ساتھ لاہور کے ریڈ ایریا میں داخل ہوا تھا، ماحول کو ایک نظر دیکھی سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ سائمس مجبوری میں یہاں آنا پڑتا ہے، رشتے کھینچ ہی لاتے۔ دادا بخش نے دھیمے سے بولتے اللہ بینچے، یہ کام وہ عورت چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ مراد دادا بخش کا چہرہ دیکھ سسی سا دیکھتے گویا ہوا، یہ بھی ایک نشہ ہے، جب کسی کو لگ جاتا ہے تو چھوڑ نہیں پاتا، اور اگر یہ نشہ کسی مرد کو لگا ہو تو وہ ایک دن نکل ہی جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ایک عورت گر جائے تو وہ چاہ کر بھی یہ جگہ چھوڑ کے ہی نہیں جا سکتی۔ دادا بخش نے سردار بڑی تھی، ٹھیک ہے دادا بخش تم بات کر رہو۔ مراد نے مزید کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا دادا بخش کی باتیں سچی ہیں۔ دادا بخش اجازت ملتے ہی آگے بڑھا تھا۔ مراد آرام سے گاڑی پر بیٹھا۔ مراد تم؟ فیصل شاہ جو ابھی جنت کوٹھے سے باہر نکلا تھا سامنے ہی مراد کو دیکھ حیرانگی سے گھبراتے کھڑا ہوا۔ ہاں میں آپ یہاں، مراد بے نیازی سے بتاتے ساتھ ہی آنکھوں میں حیرانگی بڑھتے دریافت کر گیا۔ میں تو ایسے ہی یہاں، فیصل شاہ جس کی زبان اور لب خشک ہو چکے تھے تھوک نکلتے مشکل سے بولا۔ آپ کو ان چیزوں کا شوق کب سے چڑھ گیا؟ مراد ہلکے سے مسکراتے سرسی سے انداز میں پوچھ گیا۔ بس کبھی کبھی ایسے ہی رقص کرتی حسیناؤں کو دیکھنے چلے آتے ہیں، تم بھی اگر اسی لیے آئے تو جنت کوٹھے کی جنت ملکہ کا رقص دیکھنا۔ فیصل شاہ نے جلدی سے مراد کو پیشکش کی۔ شکریہ، میں ایسے شوق نہیں پالتا، میں تو یہاں کسی کام کی وجہ سے آ گیا تھا، اور مجھے کسی گری ہوئی جنت کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس میری جنت کی شہزادی ہے جو ایک پاک روح صرف میرے لیے منتظر ہے۔ مراد دلکشی سے بولتے فیصل شاہ کو آنکھ میں چلا گیا۔ چلو پھر ملاقات ہوتی ہے، فیصل شاہ نے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔